کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پر ملال 12 ربیع الاول کو ہی ہوا، تو خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی غم ہی نہیں ہے کہ اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اتباع میں صحابہ رضوان اللہ عنہم نے ایسی نماز پڑھنا سیکھی کہ ان کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے، قیام کی حالت میں ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے کہ جیسے ایک بے جان بت، ایک ڈمی فکس کی ہوئی ہے زمین پہ۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ فرمایا جو بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج چاند کی 2 تاریخ ہو گئی ہے۔ ربیع الاول کا ہی وہ مہینہ ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، وصال پر ملال بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوا۔ تمام مجتہدین اور محققین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال پر ملال 12 ربیع الاول کو ہی ہوا۔ تاہم ولادت مبارکہ میں اختلاف ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ عالم، مفسر، محدث تھے، محقق تھے، انہوں نے اپنی کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ایک ضخیم جلد میں لکھی، مدارج النبوہ، موٹی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے اور مستند ترین کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ راجح قول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ تاہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری ولادت مبارکہ جو ہے وہ سوموار کے دن ہوئی، سوموار کے دن ہی مجھے نبوت ملی، اور وصال پر ملال بھی غالباً سوموار کے دن ہی ہوا۔ جہاں اس مہینے میں ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی انسانیت کے لیے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ فرمائی۔ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ تو خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس سے بڑا دنیا میں اور کوئی غم ہی نہیں ہے کہ اسی مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فانی دنیا سے پردہ فرمایا۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا، جو آیت مبارکہ اس عاجز نے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ذات بابرکات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے، یعنی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ حیات ہے، اس سے بہتر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ عنہم کو اللہ رب العزت کا جو قرب، جو تعلق، جو معرفت، جو مقام نصیب ہوا، وہ صرف 2 چیزوں کی وجہ سے۔ ایک نماز انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھی، سب کچھ سیکھا، اور دوسرا اتباع سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ ان 2 چیزوں سے تمام صحابہ رضوان اللہ عنہم کو اللہ رب العزت کی معرفت، محبت، تعلق نصیب ہوا۔
اتباع سنت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے غالباً، وہ ایک صاحب کے ساتھ سفر پہ جا رہے تھے، تو ویرانے میں جگہ تھی، وہاں ایک دم رکے اور قضاء حاجت کے لیے چلے گئے۔ ایک ہوتا ہے نا بندے کو تقاضا ہوتا ہے، پہلے سے بندہ کوئی تذکرہ کرتا ہے، نہیں، جاتے جاتے اس جگہ پہ ایک دم رکے اور اسے کہا میں آتا ہوں، گئے اور تقاضے کو پورا کیا اور آ گئے۔ تو جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہم جا رہے ہیں، تو بظاہر تو آپ نے کوئی اظہار فرمایا ہی نہیں، کوئی کیسے تقاضے کی کیفیت تو آپ میں نظر ہی نہیں آتی تھی، ایک دم آپ نے اس جگہ پہ آ کے یہ عمل کیا، یہ بات سمجھ نہیں آ سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک دفعہ اسی راستے سے گزر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قضاء حاجت کا تقاضا ہوا، تو اسی جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تقاضے کو پورا فرمایا، اس اتباع میں میں نے یہ عمل کیا، وگرنہ مجھے ضرورت نہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا رہے تھے، تو مسجد میں انہوں نے دایاں پاؤں رکھا، مسجد میں انہوں نے دایاں پاؤں رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، اور فرمایا کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ تو ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا، ایک پاؤں بایاں پاؤں غالباً مسجد کے باہر تھا، تو اسی جگہ پہ وہ فوراً بیٹھ گئے۔ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو مسجد کے اندر تو داخل ہو جاتا نا، کہ بھئی مسجد کے اندر داخل ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں، وہیں ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر۔ یہ تھی اتباع سنت۔ یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے کہ وہ اللہ رب العزت کا محبوب اور مقرب بن جائے تو اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، تین راستے ہیں۔ وہ کیا کہ نمبر ایک کہ فرائض و واجبات کو ادا کرے۔ فرائض و واجبات سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عقیدہ توحید اس کا ٹھیک ہو، فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرے، خدا نہ خواستہ کوئی قضا ہو جائے تو توبہ استغفار کرے، اور قضا کو نماز خدا نہ خواستہ قضا ہو جائے تو پھر بھی اس کو ادا کرنا واجب ہے، معاف نہیں ہوتی، اور توبہ بھی ضروری ہے۔ تو فرائض و واجبات کو پابندی سے ادا کرے اور قدم قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے، اور اللہ رب العزت کے مقربین کے ساتھ تعلق رکھے۔ ان تین چیزوں کی، ان تین کاموں کی پابندی سے اللہ رب العزت اب سے اپنا محبوب اور مقرب بنا لیں گے۔ حضور اللہ رب العزت نے خود اپنے پاک کلام عظیم الشان میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں فرما دیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں میرا محبوب بننا چاہتے ہیں، تو یہ راستہ چاہتے ہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر یہ کیا کریں؟ ایک ہی نسخہ بتایا مختصر، فرمایا فاتبعونی، پس یہ آپ کی اتباع کریں۔ جب یہ آپ کی اتباع کریں گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر میں انہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، یہ یاد دہانی دلاتا ہے کہ ہم میں سے جس میں اس لحاظ سے کمزوری ہے، کیوں نہ اس مبارک مہینے میں ہم توبہ طائب ہو جائیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں سے، اپنے گناہوں پہ نادم اور پشیمان ہو جائیں،
اور یہ عزم بالجزم کر لیں کہ ارادتاً گناہ نہیں کریں گے دوبارہ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بندہ اپنے اعضائے جسمانی سے ارادی گناہوں سے رک جاتا ہے، اپنے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، زبان، اس کی سوچ، اس کا دل، یہ سب اعضائے جسمانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ فرمایا الیوم یعنی حشر کے دن ہم جب تم تسلیم نہیں کرو گے تو تمہاری زبان کو بند کر دیں گے اور تمہارے اعضائے جسمانی کو قوت گویائی عطا کی جائے گی، اور تمہارے ہاتھ پیر خود گواہی دیں گے کہ فلاں وقت میں چل کے یہاں گئے، فلاں وقت میں یہ کیا۔ اسی لیے شارحین نے لکھا کہ یہ اعضائے جسمانی دنیا کی زندگی میں ہمارے تابع ہیں بظاہر، در حقیقت یہ اللہ رب العزت کے جاسوس ہیں۔ حشر کے دن یہ خود بولیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کہ یہ آپ کی اتباع کریں تو میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ تو اس مبارک مہینے میں ہم اتباع سنت میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، جو ہم سے ارادی گناہ ہوتے ہیں، اس سے توبہ کر لیں۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے اعضائے جسمانی کو ارادی گناہ سے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ دنیا کی زندگی میں اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے، اور دوسرا انعام یہ کہ اس کے جسم کو قبر کی مٹی میں صحیح رکھا جاتا ہے۔ اس کا جسم جو ہے وہ قبر کے کیڑے بچھوؤں کی خوراک نہیں بنتا، اپنی جگہ پہ ٹھیک رہتا ہے۔ ابھی یہ سیلاب آیا تو ایک قبرستان میں سیلاب کی وجہ سے قبور کی حالات عجیب ہو گئے، کوئی بیٹھ گئیں، کوئی کھل گئیں، کوئی کٹ گئیں۔ اس میں ایک قبر ملی ایک شیخ الحدیث صاحب کی، 1 صدی پرانی تھی ان کی میت، اور ایسے لگتا تھا کہ کفن بھی ایسے لگتا تھا ابھی پہنا کے ان کی تدفین کی گئی ہے۔ یعنی 100 سال ان کی تدفین کو گزر چکے ہیں اور ان کی میت کی یہ حالت ہے۔ حالانکہ جو بدن اپنے اعضائے جسمانی سے ارادی گناہوں کا عادی ہو، یہ تحقیق ہے میڈیکل سائنس کی بھی کہ اس کی جب تدفین کی جاتی ہے تو 3 دن کے بعد اگر قبر کھولی جائے تو اس کا جسم جو ہے وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں ہوتا، صرف 3 دن کے بعد اس کے جسم میں تغیر و تبدل ہو جاتا ہے۔ اس میں میڈیکل سائنس کی ریسرچ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آنکھوں میں ہوتی ہے۔ آنکھیں باہر لٹک جاتی ہیں۔ جو آنکھیں بد نگاہی کی عادی ہوں اور بری چیزوں کو دیکھنا ان کی ایک طبیعت اور عادت بن جائے، اور بری نگاہ ڈالنا سب سے پہلے اس کی آنکھیں۔ اس کے بعد لکھا کہ جس بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، تہمت لگانے کی عادت ہے، غیبت لگانے کی عادت ہے، تو یہ اس کے ہونٹ یہ کیڑے کھا لیتے ہیں اور یہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو حرام کھانے کی عادت ہے، حلال حرام کا کوئی پرہیز نہیں کرتا، اس کا پیٹ جو ہے وہ پیالے کی طرح بن جاتا ہے اور کیڑوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز نے خود ریسرچ کی، میت کو تدفین کے بعد جو لاوارث میت ہوتی ہے نا، اس کا جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس پہ وہ ایکسپیریمنٹ ان کو کروائے جاتے ہیں، اس باڈیز پہ جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں لیکن لاوارث ہوتی ہیں۔ تو اس پہ یہ ریسرچ کے بعد اس کی یہ ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی جو تبدیلی ثابت ہے انسان کی تدفین کے بعد وہ بھی بعینے ہی یہی ہے۔ وہ تو پہلے بتا دیا گیا 1400 سال پہلے، لیکن سائنس کی ریسرچ تو اب کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اعضائے جسمانی کے گناہوں سے توبہ کریں اور بری سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں،
جو بندہ چاہے کہ اس کا قلب اللہ رب العزت کی معرفت کے نور سے، محبت کے نور سے منور ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سوچ کو صاف رکھے۔ تو صحابہ رضوان اللہ عنہم کی جو دو معمول تھے، تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں کہ فرمایا کہ نماز کی پابندی، حضرات صحابہ رضوان اللہ عنہم کی حالات زندگی میں لکھا ہے کہ نماز کا قضا ہونا تو دور کی بات، تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تو وہ رونے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہماری تو تکبیر اولیٰ کیا، جماعت بھی چلی جاتی ہے، خدا نخواستہ نماز بھی قضا ہو جائے تو ہمیں وہ رنج اور وہ دکھ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، غالباً مسجد میں آئے تو دیکھے کہ ایک صاحب رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھئی کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی۔ جماعت میں شامل ہو گئے، پہلی رکعت میں شامل ہو گئے، لیکن دیکھیں ان کی تکبیر اولیٰ کے چھوٹنے پہ انہیں کتنا دکھ تھا، رنج تھا۔ فرائض و واجبات کو انسان جب تک ہوش و حواس قائم ہے فرائض و واجبات کو نہ چھوڑے۔ دو فرض تو ایسے ہیں جو ہر ایک پہ نہیں ہیں، زکوٰۃ اور حج، وہ صاحب نصاب پہ ہے، اور دو فرض ایسے ہیں جو ہر ایک پہ ہے۔ اس میں بھی ایک فرض ایسا ہے کہ جو طویل مسافت مشقت والی ہو یا وقتی بیمار یا دائمی بیمار ہو تو اس پہ چھوٹ ہے، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، صوم، روزہ۔ لیکن نماز ایک ایسا فرض ہے کہ امیر، غریب، تندرست، بیمار، طاقتور، کمزور، جوان، بوڑھا، مقیم، مسافر، جب تک اس کے ہوش و حواس قائم ہیں اس پر نماز فرض ہے۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے، اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا ٹیک لگا کے پڑھے، لیکن نماز کو چھوڑے نہ۔ وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، لیکن نماز کو ترک نہ کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے نماز کو ترک کر دیا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا حشر کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہے۔ ایک تو ہے نماز کو چھوڑ دینا اور ایک ہے نماز کو پڑھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اتباع میں صحابہ رضوان اللہ عنہم نے ایسی نماز پڑھنا سیکھی کہ ان کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے، قیام کی حالت میں ہوتے تو ایسے کھڑے ہوتے کہ جیسے ایک بے جان بت، ایک ڈمی فکس کی ہوئی ہے زمین پہ، کوئی ہلتے جلتے نہیں۔ ہم کبھی کہیں خارش کر رہے ہیں، کبھی داڑھی کو چھیڑ رہے ہیں، کبھی پاؤں کو ہلا رہے ہیں، کبھی بازو کو ہلا رہے ہیں، کبھی شولڈر کو ہلا رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہوں گے کہ حشر کے دن ان کی نمازیں گندے کپڑوں کی گٹھری کی طرح منہ پہ مار دی جائے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں ایسے ہوں۔ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نماز کو ٹھیک کرتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت اور معرفت پانے کا آدھا راستہ نماز کو ٹھیک کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ طے کروا دیتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار ہیں، دل کے کانوں سے سنیے۔ کہ عاجز اکثر پڑھتا ہے اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے اس عاجز کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، دل کے کانوں سے سننے والی بات ہے۔ فرمایا سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ یعنی وہ سجدہ جس میں انسان کی ایسی کیفیت ہو کہ اللہ رب العزت کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے اور سر اٹھانے پہ دل نہیں چاہتا، ایسا سجدہ ہمیں نصیب ہو جائے تو وہ ہے نماز کا سجدہ۔ کیا کہ اللہ رب العزت کی دل میں محبت ہوگی تو پھر نماز کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی۔ نماز الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، بنیاد ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ جو اپنی نماز کو ٹھیک کرتا ہے، جب وہ قیام کی حالت میں آتا ہے
تو کتابوں میں لکھا ہے، حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نمازی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جسم دنیا میں ہوتا ہے لیکن اس کا دل و دماغ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس دنیا سے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے، کیا معنی؟ اور جی نماز پڑھو، جلدی کرو۔ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے خدا نہ خواستہ ٹکرے مار رہے ہیں۔ فرمایا کہ بدترین چوری کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے۔ جیسے دیکھیں آپ نوٹ کیجئے، اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بندہ سجدہ کرتا ہے، واپس آتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے تو دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ایک سجدہ کر کے واپس آئیں تو یہ واجب ہے کہ جسم کی ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی، رواں رواں اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے، رک جائے، پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے۔ رکوع کرے تو رکوع سے سیدھا کھڑا ہو، سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ فرمایا کہ جو بندہ رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھتا ہے بعینہ ہی، تو فرشتے اس کی طرف لپک کے آتے ہیں۔ مجھے میرے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد ہے، فرمایا ظفر رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہو تو یہ پڑھا کرو۔ ویسے تو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں نا، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، یا امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو امام پڑھتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ، ہم کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تو یہ اگر یوں پڑھ لیں کہ سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پھر جب ایک سجدہ کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو دعا کریں، دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھے رحمت عطا فرما دے اپنی۔ کیا معنی؟ کہ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ کم از کم اتنا پڑھنا چاہیے، چاہے امام کے پیچھے ہو یا تنہا ہو۔ ویسے ایک پوری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی والعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے میری مغفرت کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، مجھے غنی کر دے، مجھے ہدایت عطا فرما دے، میرے رزق میں فراخی عطا فرما دے۔ تاہم کم از کم یہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مرشد عالم حضرت خواجہ غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈالو۔ تو فرمایا، اور ہاں پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے، جلدی سے نماز پڑھو، ٹکرے مارو، یوں لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو رب سے۔ جیسے کسی سے قرض لیا ہو نا تو وہ دینے کو دل نہ چاہ رہا ہو اور اکٹھا کر کے بادلے ناخواستہ ہم کہتے ہیں یہ لو یار اپنا قرض، جان چھوٹی۔ نہیں، جو قرض خواہ اور قرض دار ہوتا ہے وہ کسی سے قرض ادا کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ ضرورت کے وقت میرے کام آئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اور قرض خواہ کیا کہتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ کوئی کسی کو قرض دے دے اور اگر قرض دار کی نیت ٹھیک ہے، وہ ادا کرنا چاہتا ہے، اور اگر ادا نہیں کر پا رہا تو قرض خواہ کو چاہیے کہ اسے مہلت دیتا رہے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کے گریبان کو نہ پکڑے، اس کو بے عزت مت کرے، اس کو مہلت دیتا رہے۔ تو فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ادا کرنا ہے، یوں لگتا ہے جیسے قرض لیا ہو رب سے۔ اور آخری شعر سنیے، فرمایا کہ یہ سجدے جو خالی سجدے ہوتے ہیں نا، جس میں دنیا بسی ہوتی ہے کہ پڑے ہم سجدے میں ہیں اور دل و دماغ باہر پھر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، اکاؤنٹ کا کام کر رہا ہے، کوئی
اپنی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنے پروگرام کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی اپنے سفر کے بارے میں سوچ رہا ہے، کوئی کسی سے دشمنی یا عداوت ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہے اور پڑھ نماز رہا ہے۔ جو بندہ نماز میں دل و دماغ میں دھیان بھی اللہ تعالیٰ کا نہ ہو اور ارکان بھی صحیح ادا نہ کرے تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب نماز کے لیے نیت باندھے تو اس وقت ہر طرف سے دھیان کو ہٹا کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کو پتہ ہو کہ کون سے وقت کی کتنی رکعت پڑھنے لگا ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا اکیلا پڑھنے لگا ہے۔ اس کے بعد جو خیالات و وساوس آئیں اس پہ دھیان نہ دے، ارکان کو صحیح طرح ادا کرے، یعنی جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، اور بعد میں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے سلام پھیرنے کے بعد کہ یا اللہ میں ایسی ادا نہیں کر سکا جیسی تیری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، تو اپنی رحمت سے قبول کر لے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کمی کوتاہی معاف فرما دیں گے اور قبول فرما لیں گے۔ تو آخری شعر میں فرماتے ہیں کہ کہیں یہ سجدے تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، کہیں یہ سجدے جس میں دنیا بسی ہوئی ہے تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج کی اس مجلس میں، اس مبارک مہینے میں یہ عزم بالجزم کریں کہ یا اللہ قدم قدم تو اسے بھیک مانگتے ہیں کہ اپنے محبوب ہمارے آقا نامدار سرکار دو عالم سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم مرتے دم تک ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مرتے دم تک ہمیں اپنے اولیاء کاملین مقربین مشائخ کا کامل تعلق محبت فیض یابی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرنی چاہیے، ایک یہ بات۔ اور دوسری بات، ایک حدیث شریف اس عاجز نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے اوصاف مطہرہ سے مزین کرو۔ کیا مطلب کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جنت میرے لیے آسان ہو جائے۔ تو صرف دو جملوں میں، دو لفظوں میں، ایک جملے میں دو چیزیں فرمائیں۔ فرمایا جو بندہ ان دو چیزوں کو اختیار کر لے گا اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ فرمایا خشیت الہی۔ خشیت الہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کا دل ڈرے اور اعضائے جسمانی گناہوں سے رک جائیں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے۔ ہر وقت اسے یہ احساس، یہ ادراک ہو۔ یہ ذکر کس لیے کروایا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر وقت اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے گناہ نہیں کرنا، اگر کر لے تو توبہ کرے۔ تو فرمایا خشیت الہی اور اچھا اخلاق۔ فرمایا جس میں یہ دو چیزیں جس کو نصیب ہو گئیں، یعنی اسے خیر کثیر نصیب ہو گئی، جنت کی ضمانت ہے اس کے لیے۔ اور پھر ایک اور موقع پہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا میں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے کہ جس پر کہ آگ پر وہ حرام ہوگا اور آگ اس پر حرام ہوگی۔ دیکھیں کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے جہنم کی آگ۔ ہم گرمیوں میں سورج کی دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل، دنیا کی آگ میں کوئی کہے انگلی ڈال دیں، انگلی ڈالنا دور کی بات کہ دنیا کی آگ کے پاس بیٹھے رہیں، ہمارے لیے یہ بھی مشکل ہے۔ تو جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ کیا میں بتاؤں کہ وہ شخص کون ہے کہ آگ پر حرام ہوگا، کہ وہ شخص آگ پر حرام ہوگا جس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ فرمایا تو سنو، پھر یہ الفاظ فرمائے، اللہ کہتے ہیں سنو، بی الرٹ۔ فرمایا تو سنو، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرم مزاج، نرم طبیعت، لوگوں سے نزدیک اور نرم خو ہوگا، لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہوگا۔ یہ عاجز کل ہی پڑھ رہا تھا کہ ایک روایت میں آیا کہ جب دو بندے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور مسکرا کے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کے بارے میں حسد، بغض، کینہ اور انتقام کے جذبات رکھتا ہے، مقبول اوقات میں، مقبول مقامات میں، مقبول اشخاص کی موجودگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو خدا نخواستہ رد فرما دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ اتنے نوافل پڑھتا ہو روزانہ، جو بندہ اتنے قرآن پاک مکمل کرتا ہو مہینے میں، جو بندہ اتنے نفلی روزے رکھتا ہو، جو بندہ اتنا صدقہ خیرات کرتا ہو، نہیں، فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اچھے اخلاق والا ہے۔ آج ہم بھی غور کریں، واقعات میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے گزرتے تھے، جس گلی میں، اس گلی میں ایک گھر تھا اور ایک اماں تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتی تھی، اسلام کے خلاف تھی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ اس کو غصے سے دیکھتے، نہ گالی گلوچ کرتے، خاموشی سے گزر جاتے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گزرے تو اماں جی نے کوڑا کرکٹ نہ پھینکا، 1 دن 2 دن 3 دن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا وہ بیمار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک دیکھیے، اپنے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صاحب فراش تھی، چارپائی پہ ایک بچی پاس تھی، تو دروازہ کھٹکا تو اماں جی نے کہا دیکھو بچہ کون ہے؟ تو اس نے دیکھا تو اس نے کہا اماں جی یہ تو وہی صاحب ہیں جن پہ آپ کوڑا پھینکتی تھی، اور ان کے ساتھ 2 اور بندے ہیں۔ تو وہ کانپنے لگ پڑی، خوف زدہ ہو گئی، اس کا رنگ زرد ہو گیا کہ آج یہ مجھ سے بدلہ لیں گے اور پتہ نہیں کیا میرے ساتھ معاملہ کریں گے۔ قربان جائے بندہ۔ حضور اماں جی نے کہا اب دروازہ کھولو، وہ آ گئے۔ دروازہ کھولا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا کہ اماں جی 2-3 دن گزرے، آپ نے کوڑا کرکٹ نہ پھینکا، مجھے پتہ چلا آپ بیمار ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی خدمت ہو تو فرمائیے۔ تو وہ آپ دیدہ ہو گئیں اور معافی مانگنے لگ پڑیں، پیروں میں گر گئیں اور ایمان لے آئیں، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح ایک یہودی، اس نے سنا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت مہمان نواز ہیں، یا پیغمبر آخر الزماں جو ہیں وہ بہت مہمان نواز ہوں گے، جود و سخا، بہت سخی ہوں گے۔ تو مہمان کی حیثیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت گھر میں جو میسر تھا بہترین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی، رات سونے کے لیے بستر دیا، تو کھانا ان کو بڑا اچھا لگا، انہوں نے کھانا کھایا، ان کا پیٹ خراب ہو گیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے، بستر بھی خراب ہو گیا۔ صبح اٹھے تو پریشان کہ بھئی کیا کروں، تو خاموشی سے بتائے بغیر اپنے گھر آ گئے، نہائے دھوئے، کپڑے بدلے۔ پھر انہیں ایک دم یاد آیا کہ رات کو جب میں نے لیٹا تھا تو میری قمیض کی جیب میں کوئی ضروری کاغذات تھے، جیسے بندہ گھر آتا ہے نا موبائل اور چیزیں نکال کے رکھتا ہے، تو وہ میں سرہانے پہ اپنے بستر پہ بھول آیا ہوں۔ اب پریشان ہو گئے کہ میں بستر بھی خراب کر آیا اور بغیر ملے ہی چلا آیا ہوں، اتنی
بے نیازی میں نے اختیار کی، تو اب کس منہ سے جاؤں؟ لیکن وہ چیز بھی ضروری تھی ان کی، لہٰذا جیسے تیسے وہ واپس آئے تو آئے کہ ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیال میں غالباً تھا کہ بستر پڑا ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہوگا، کون دھوئے گا۔ اس یہودی نے آ کے دیکھا کہ سرور کائنات، رحمت دو عالم، رحمت للعالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بستر کو دھو رہے، اپنے دست مبارک سے۔ تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم مبارک لیتے تھے کفار مشرکین، ہم لوگوں سے تو نہیں ایسے لیا جاتا کہ میں اپنی فلاں چیز بھولا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہ پڑی ہوئی آپ لے لیں۔ کوئی شکن پیشانی پہ کوئی شکن نہیں، کوئی چہرے پہ غصے اور ناراضگی کا اظہار نہیں۔ یہ عمل دیکھ کے وہ پیروں پہ گر گئے اور اسی وقت اسلام لے آئے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس مہینے میں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں، ہم سب میں سے کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ کل ہم سب ہوں گے۔ آپ اگر تحقیق کریں، آج کئی لوگ زندہ ہیں، آج کل کی تو دور کی بات ہے، ابھی آدھے گھنٹے بعد، کچھ منٹ بعد پتہ کریں، کچھ لوگ انتقال کر چکے ہوں گے، کچھ پیدا ہو رہے ہوں گے۔ تو کیوں نہ اس مبارک مہینے کی آج کی مبارک مجلس میں ہم بھی پکی سچی توبہ کر لیں، اور جن سے معافی مانگ سکتے ہیں ان سے معافی مانگ لیں، جن کے ساتھ زیادتی، ظلم، بے انصافی کی، مس بیہیو کیا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو اس کا یہ حل ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، ان کی طرف سے نفل پڑھ کے، ان کی طرف سے کہ ان کو اجر ملے، صدقہ خیرات کریں، ان کے لیے دعا کریں، تاکہ جو آپ نے ان کے ساتھ بے انصافی کی، کسی پہ تہمت لگائی، کسی کی غیبت کی، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کی، اگر معافی نہیں مانگ سکتے تو اس قسم کا طرز عمل اختیار کریں کہ حشر کے دن اپنے نیک اعمال ان کے پاس نہ جائیں، جو ان کی طرف سے جو عمل کیا اس کے بدلے میں اس کا اجر ان کو عطا کر دیا جائے۔ دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ تو جب اللہ رب العزت حکمن فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرو، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سے غلطی کوتاہی ہو جائے تو ہم توبہ استغفار کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک دعائے معصورہ ہے، کتابوں میں مل جاتی ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے، وہ عرض کر کے بات سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی ہر نماز میں ہم سلام پھیرنے سے پہلے ربی جعلنی پڑھتے ہیں نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ دعائے معصورہ پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، میں نے بڑے ہی گناہ کیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فاغفر لی من عندک مغفرہ، یہاں پہ شارحین نے دیکھے کیسی پیاری بات ہے، فاغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، تو ہی میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مغفرت کر دے، میرے دل کو گناہوں کی ظلمات سیاہیوں سے پاک صاف کر دے۔ من عندک مغفرہ، کہ حشر کے دن جن کا میرے پہ حق بنتا ہو اپنی طرف سے تو اسے انہیں اجر دے کے مجھے محفوظ کر دینا۔ اور پھر ہے وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ،
ورحمنا کہنا زیادہ بہتر ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ یا اللہ تو ہم سب پہ رحم کر دے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ غفور اور رحیم ہے۔ اس دعا کو یاد کیجئے، یہ دو دعائیں یاد کر لیجئے اور زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ ایک دعائے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو صبح و شام ایک مرتبہ پڑھیں، اور ایک یہ دعائے معصورہ ربی جعلنی پڑھنے کے بعد اس کو پڑھیں۔ اس کا بہت ہی فائدہ ہے، بہت ہی فائدہ ہے۔ دیکھیں اس عاجز مختصراً اس کا ترجمہ کیا تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا جو بندہ اس دعا کو روزانہ پڑھتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ مومن تو وہ ہے جو اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہمارے آقا سرکار دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق بنائے۔ وہ شخص مومن نہیں ہے، مسلمان ہو سکتا ہے چونکہ کلمہ گو مسلمان ہے، اور کلمے کا حق ادا کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ جب تک انسان مومن کے مقام پہ فائز نہیں ہوتا، وہ اس چیز کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ موت کے وقت مسلمان ہونے کے باوجود وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کچھ عرض کیا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں ظاہری باطنی طور پہ مرتے دم تک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔